جب یہ عقیدہ اتنا واضح ہے اور اتنا کلیئر ہے تو کیا یہ امیزنگ نہیں ہے کہ اس کا لوگوں نے انکار کر دیا اور اس کے باوجود بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا؟ تو یہ عقل کیسے تسلیم کرے؟ اور اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا آخر وجہ تھی کہ لوگوں نے پھر بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا؟ دیکھیں، انکار کرنے والوں کا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کرنے والے دنیا میں وجود ہی کا انکار، ٹھیک ہے نا، جو خدا کو مانتے نہیں، وجود ہی نہیں مانتے، وہ بھی ہے جو ایک خدا نہیں مانتے، بہت سارے مانتے ہیں۔ تو اب ہماری عقلوں کے اعتبار سے تو یہ بھی ایسا تعجب انگیز ہے، دیکھیں ان کی عقل میں یہ بات آ جاتی۔ صحیح، بنیادی طور پر جو اس کی وجوہات ہیں اس میں بہت زیادہ تو یہ دیکھنے میں آیا کہ نفسانی خواہشات اچھا اور ذاتی مفادات، اچھا، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جو نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے پیچھے تھا۔ کتنی بری کیونکہ چیز جو ہے۔ شخص نبوت کا دعویٰ کر لے گا اور اس کے ماننے والے بھی ہوں گے صحیح، تو اب وہ سچا نبی تو زہد و تقوی کی زندگی بھی گزارتا ہے، لذات سے کنارہ کشی بھی اختیار کرتا ہے، جی اور وہ جو ہے وہ کم پر گزارا بھی کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں بے پناہ تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے۔ جی تو سچے نبی کا تو یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ جی، جھوٹے نبی کو یہ ہوتا ہے کہ چلو کھانے پینے کو ملے گا، موجیں ہو جائیں گی، لوگ آگے پیچھے پھریں گے، جناب صحیح، کشتے وشتے چلیں گے سارے، تو وہ ان چکروں کے اندر ہوتے ہیں۔ جیسے اب قادیانی کی اگر وہ زندگی پڑھیں، میں نے اس کے اوپر پوری کتاب پڑھی ہے، تو وہ سوائے یعنی مرغیاں کشتے، فلاد کا کشتہ، فلاں کا کشتہ، ان سے نیچے وہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ صحیح، تو بہت زیادہ تو ذاتی مفادات اس کے اندر پیچھے انوالو۔ مسیلمہ کذاب حکومت کا متمنی تھا، صحیح، وہ حکومت چاہتا تھا، صحیح، لہذا وہ اس کی وجہ سے وہ لگ گیا۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی۔ دوسری وجہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسلام دشمن لوگ جی، فتنے اٹھانے کے لیے اور اسلام کو ضرر پہنچانے کے لیے لوگوں کو کھڑا کرتے سازشیں ہیں۔ کرتے ہیں، جیسے یہ جو ہے یہ فتنہ جو ہے قادیانی فتنہ، اس کے پیچھے بھی انگریزوں کا جو وہ سارا سیٹ اپ تھا، پوری اس کی کتابیں چھاپنے پلانٹڈ میں، تھا سارا، پھیلانے میں، پیسے ویسے دینے کے اندر، تو یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں وہ بھی اسلام کے خلاف اس طرح کے کسی بھی ایسے شخص کو استعمال کرتے یہ ہوتا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو ذاتی صلاحیتیں دھوکہ دے دیتی ہیں، وہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ صحیح، صحیح، جیسے ایک شاعر تھا بہت بڑا، اب شعر بہت ہی اعلیٰ قسم کے کہتا تھا، تو اس نے کہا جب میں اتنے اعلیٰ قسم کے شعر کہہ رہا ہوں تو اس میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ اچھا، یعنی اس کو غلط فہمی ہو گئی۔ تو اب جب جس کے پاس قرآن ہے وہ نبی ہے، تو میرے پاس میرے شعر ہے تو میں بھی نبی ہوں، اس نے اس کے اوپر دعویٰ کر دیا، زبان پر دھوکہ تو یوں بعض صلاحیتوں کی بنا پر دھوکہ کھا جانا بھی پایا جاتا ہے۔ صحیح، اچھا، بعض کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے یہ مرگی ورگی کا، اچھا، یعنی باقاعدہ دماغی امراض، نفسیاتی امراض، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ صحیح، کیونکہ نفسیاتی مریض جیسے ہمارے نہیں، آپ دیکھتے کہ حاضری ہوئی ہے جی جی کہ جی، جناب اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی آ کے بول رہا ہے، تو جو آ کے اس کے اندر جن بول رہا ہے، اگر اس کو آگے یہ بول دے تو نبی ہے، تو جن کو کیا مسئلہ بولنے میں؟ صحیح، تو بات یہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے، کہ نفسیاتی مریض بھی ہوتے نفسیاتی ہیں، مریض ایسے ہوتے ہیں جیسے دماغی خشکی بہت زیادہ ہو جائے نا تو آدمی کو لائٹیں نظر آنا شروع ہو جاتی، صحیح، یہ میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، صحیح، اس کو وجہ چمک فرمائیں۔ نظر آنا شروع ہو جائے گی، اس کو آسمان پہ تجلیات سی نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب شیطان ذرا تھوڑا ان سے اور وسیع کر دیتا ہے، تو اب جب شیطان ایسے کرشمے دکھاتا ہے صحیح، صحیح، تو وہ آدمی جو ہے وہ شیطان کے ان وساوس کی وجہ سے اور اپنے ذہنی مرض کی وجہ سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں کچھ ہوں، صحیح، صحیح، ہوتا مریض ہے لیکن وہ سمجھ بیٹھتا کہ میں نبی ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا یہ واقعاتاً مسئلہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی امراض جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ عمل دخل رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو شیطان جو گمراہ کرتا ہے، جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے جناب نور ہی نور پھیل گیا، ہر طرف چمک دمک بارش نور اتر رہا ہے، ہر طرف نورانیت ہے، روحانیت ہے، اور کہا کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے تیرے اوپر ساری نمازیں معاف کر دی، سارے احکام اٹھا دیے، تیرے لیے گناہ نہیں ہے، نیکی نیکی نہیں ہے، جا موج کر۔ صحیح، صحیح، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاحول شریف پڑھی، اعوذ باللہ پڑھی، تو شیطان دفع ہو گیا۔ صحیح، صحیح، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازیں معاف نہ ہوئیں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں تو میری کیا حیثیت ہے کہ مجھ سے سارے احکام اٹھ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، اب جیسے شیطان نے وہ کرشمے دکھائے، ٹھیک، ایسے ہی کرشمے جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو دکھا دیتا ہے، تو کچھ ذہنی مرض اس میں شامل ہوا، کچھ شیطانی کرشمے شامل ہوئے، نتیجہ یہ ہوا کہ سنبھال نہیں پائے اور سدھر نہیں پائے تو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے۔ تو یہ وجوہات بھی